یا حکیموں، بڑی حکمتوں والا۔ جو کوئی بھی کثرت کے ساتھ یا حکیموں پڑھا کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر علم اور حکمت کے دروازے کھول دیں گے۔ جس کا کوئی کام پورا نہ ہوتا ہو تو وہ پابندی سے یا حکیموں پڑھے تو انشاءاللہ کام پورا ہوگا۔ جو ظہر کی نماز کے بعد 90 مرتبہ یا حکیموں پڑھے گا، تمام مخلوق میں سرخرو ہوگا۔ جو کوئی 72 مرتبہ پڑھے گا، انشاءاللہ اسے کوئی مشکل پیش نہ آئے گی، سب حاجتیں پوری ہوں گی۔ جو کوئی اس کا بکثرت ورد رکھے گا، علم اور حکمت کے چشمے اس کی زبان سے پھوٹیں گے، اور وہ لطیف اشارات اور معنی کے اسرار کو بھی سمجھ لے گا۔ کافی ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کافی سارے ایسے زندگی میں معاملات آ جاتے ہیں، ظاہری اور باطنی خاص طور پہ، تو وہ سارے جو اس کے چھپے ہوئے اسرار ہوں گے تو وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یا حکیموں یہ 4 حرفوں کے اوپر مشتمل نام ہے۔ یہ حاکم اربع عنصر ہیں، اور یہ نیچے جو ہے یہ اس کو پڑھنے والا چارٹ ہے۔ اس کو نیا چاند جب بھی آئے تو اس دن سے اس کا آغاز کیا جائے گا، اور نیا چاند آنے سے پہلے پہلے یہ سارا اس کی جو ترتیب ہے وہ ختم ہو چکی ہوگی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جتنے بھی اثرات ہوں گے وہ بھی آگے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ اتوار والے دن نیا چاند آیا تو 78 مرتبہ جنوب کی طرف اپنا منہ کر کے یا حکیموں کو ورد کیا جائے۔ اس ترتیب سے پڑھتے پڑھتے آگے جس دن میں جتنا اس کا ورد کیا جائے گا وہ ساری ترتیبیں ساتھ ساتھ لکھی ہوئی ہیں۔ یہ 4 ہفتوں کا عمل ہے۔ اس کے بعد یا حکیموں کو باموکل کرنے کے لیے اتوار کے دن کا جو حاکم فرشتہ ہے یا حکیموں کا تلقنا ایل، اس کو 109 مرتبہ ورد کیا جائے۔ پیر کے دن کا جو حاکم فرشتہ ہے سا شر سا ایل، 1090 مرتبہ۔ منگل کے دن کا جو حاکم فرشتہ ہے زا غزبا ایل، 2602 مرتبہ۔ بدھ کے دن کا جو حاکم فرشتہ ہے اکس شاہ ایل، 560 مرتبہ۔ جمعرات کے دن کا جو حاکم فرشتہ ہے غجب خا ایل، 1010 مرتبہ۔ جمعے کے دن کا جو حاکم فرشتہ ہے زیتلا ایل، 56 مرتبہ۔ ہفتے کے دن کا جو حاکم فرشتہ ہے نفا کا ایل، 300 مرتبہ۔ اس طرح کرنے سے یا حکیموں نام جو ہے یہ باموکل بن جائے گا۔